عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے علی گڑھ تحریک کے حوالے سے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پہلا جو پارٹ 1 ہے اس لیکچر کا وہ دیکھا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے جا کے اس کو دیکھیے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا علی گڑھ تحریک کا پس منظر کیا تھا، علی گڑھ تحریک وجود میں کیوں آئی، کیا وجوہات تھی اس کے قائم ہونے کے، وجود میں آنے کے۔ تو اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ 1857 کی جو بغاوت تھی اس میں ناکامی ملنے کی وجہ سے جو ہے سر سید احمد خان کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوئی، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہندوستانی لوگوں خاص کر مسلمانوں کو جو ہے جدید تعلیم سے آراستہ کروں گا تاکہ وہ ان سامراجی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ تو وہ مقاصد حل کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے سر سید احمد خان نے اور ان کے ساتھیوں نے، تو وہی علی گڑھ تحریک یا ترقی پسند تحریک کہلائی۔ تو یہ ہم نے اس کا پس منظر پڑھا تھا۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ علی گڑھ تحریک کی اہم خدمات کون کون سی ہیں، یعنی علی گڑھ تحریک کے دوارا کون کون سے کام کیے گئے، ادب کے حوالے سے کون سی خدمات انجام دی گئی ہیں، تو وہ تمام آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ لیکچر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور آخر پر لکھ کر ضرور تیار کریں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں علی گڑھ تحریک کے حوالے سے علی گڑھ تحریک کی اہم خدمات کون کون سی ہیں، توجہ فرمائیں۔ علی گڑھ تحریک سیاسی اور اصلاحی تحریک کے علاوہ علمی و ادبی تحریک بھی ہے۔ یہاں سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک سیاسی تحریک بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سر سید احمد خان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو جدید تعلیم سکھائی جائے اور ان کو سیاست سکھائی جائے۔ اصلاحی تحریک بھی تھی، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی اصلاح کی جا رہی تھی، درستی کی جا رہی تھی، سمجھایا جا رہا تھا لوگوں کو۔ اس کے علاوہ علمی و ادبی تحریک بھی تھی، کیوں؟ کیونکہ علم و ادب کے حوالے سے بھی بہت سارا کام ہوا ہے اس تحریک میں۔ تو اس تحریک نے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں ادب کے حوالے سے بھی۔ ادب آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا جو لٹریچر ہے تو اس حوالے سے بھی کافی کام ہوا ہے۔ تو ہم اس کو سیاسی، اصلاحی، علمی و ادبی تحریک کہہ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، تحریک کے 5 اہم پہلو تھے۔ پہلو سے مراد کیا ہے کہ فیلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، مدعے، 5 اہم مدعے تھے اس کے۔ کون کون سے؟ تعلیم، ایک تو لوگوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا، سیاست سکھانی لوگوں کو، مذہب، سر سید احمد خان کا کہنا تھا کہ لوگ اپنے مذہب کو اچھے سے مانیں، فارمیلٹیز دکھاوا نہ کریں، جھوٹ مبالغہ آرائی سے بچیں، پرہیز کریں۔ ادب، تو ادب سے کیا مراد ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سکول قائم کیے، مدرسے، مکتب قائم کیے، اس کے علاوہ جو انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی۔ ان سب کا مقصد کیا تھا کہ وہ جو ادب ہے ہمارا، جیسا انگریزی ادب ہے اس کو اردو ادب میں ترجمہ کیا جائے، لوگوں کو وہ سکھایا جائے۔ اس دوران بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، تو یہ ادب کے حوالے سے بھی ایک اہم تحریک مانی جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، تحریک کے مقاصد کے حصول کے لیے شعراء، ادبا اور سماجی کارکنوں نے سر سید کے شانہ بشانہ کام کیا۔ ان خاص لوگوں میں مولانا محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، مولوی نذیر احمد، علامہ شبلی نعمانی، مولانا ذکاء اللہ، چراغ علی، سید مہدی علی خان اور سید احمد دہلوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھا بچوں کہ اس تحریک، کون سی تحریک؟ علی گڑھ تحریک کے مقاصد کے حصول کے لیے، حصول لفظ نکلا ہے حاصل سے، حاصل کی جمع ہو گئی حصول، مقاصد مقصد کی جمع ہے، کہ یہ جو تحریک تھی اس کے جو مقصد تھے، اس کے جو مقاصد تھے، ان کو حاصل کرنے کے لیے شعراء اور ادبا اور سماجی کارکنوں۔ شعراء کیا ہے؟ شاعر کی جمع ہے، شعر و شاعری کرنے والے، اور ادبا، ادیب کی جمع ہے، ادبا، یعنی وہ جو ادیب تھے انہوں نے بھی، اس کے علاوہ اور سماجی کارکنوں یعنی سوشل ایکٹیوسٹ جو لوگ تھے انہوں نے بھی سر سید احمد خان کے ساتھ کام کیا، یعنی شانہ بشانہ کام کیا جن لوگوں نے، تو ان کے نام آپ کو نیچے دیے گئے ہیں۔ یعنی سر سید تحریک
کے زیر اثر یا سر سید احمد خان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے نام آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں یا ان کے معاصرین پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس میں محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، نذیر احمد، شبلی نعمانی، ذکاء اللہ خان وغیرہ جو ہیں قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام نام آپ نے نوٹ کر کے رکھنے ہیں اور یاد بھی رکھنے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا یہاں تک کیا ہے؟ پہلے اوپر ہم نے کیا دیکھا ہے کہ یہ تحریک جو ہے اس کی ادبی کیا خدمات ہیں۔ اس نے تعلیم کے حوالے سے، سیاست، مذہب اور ادب و معاشرت کے حوالے سے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ تو پھر سر سید احمد خان کے ساتھ کون کون لوگ تھے جو اس تحریک کے زیر اثر کام کر رہے تھے، ان کے نام بھی یہاں پر دیے گئے ہیں۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک اصلاحی تحریک تھی، بچوں اصلاح سے مراد ہوتا ہے درستی کرنا۔ کس چیز کی درستی کرنا؟ دیکھو، اگر آپ نے کچھ لکھا ہے تو آپ ہمیں دکھائیں گے، ہم اس میں سے غلطیاں نکال کے الگ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ صحیح کیسے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی انداز سے سر سید احمد خان نے بھی لوگوں کی اصلاح کی، پڑھائی کے، سیاست کے، سماج مذہب کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، تو وہ جو اصلاح کی گئی ہے اس لیے اس کو اصلاحی تحریک بھی کہا گیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک اصلاحی تحریک تھی، پھر بھی اردو زبان و ادب پر اس کا زبردست اثر پڑا۔ یعنی اصلاحی تحریک تھی، مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا جائے، لیکن اردو ادب کو بھی اس تحریک کی وجہ سے بہت سارا فائدہ ہوا۔ کیوں فائدہ ہوا؟ اس کی بدولت ترقی پسند رجحانات کو تقویت ملی۔ ترقی پسند رجحانات بچوں، ترقی پسند تحریک کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک جس طرح سے روس کا انقلاب ہوا تھا، اسی طرح سے 1936 عیسوی میں یہاں ہمارے ہاں ایک ترقی پسند تحریک چلی تھی جس کو ریولوشنری موومنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بھی تھا کہ ادب برائے زندگی، کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم لکھیں۔ تو وہ جو ایک سوچ تھی وہ علی گڑھ تحریک سے ہی ملی تھی۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے جو اس تحریک کے محور و مرکز تھے یعنی بانی تھے، عوامی بیداری کے لیے اردو میں بہت کچھ لکھا۔ اردو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اردو زبان کو اس تحریک سے بے انتہا فائدہ ہوا۔ کیونکہ سر سید احمد خان بھی اور ان کے ساتھی بھی جو بھی کچھ لکھ رہے تھے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، وہ تمام اردو زبان میں لکھ رہے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کو کافی فروغ ملا۔ اس دور میں اردو زبان علمی، ذہنی، اخلاقی، تاریخی، ادبی، تنقیدی، تصانیف و تالیف کے گراں قدر سرمایہ سے مالا مال ہو گئی۔ کیا سمجھے آپ یہاں سے؟ کہ اس دور میں یعنی علی گڑھ تحریک کے دور میں اردو زبان کو کس انداز سے فائدہ ہوا کہ علم کے اعتبار سے بھی، اس میں دینی اعتبار سے بھی۔ یہ لفظ دینی ہے بچوں، دینی اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ دینیات کو بھی شامل کیا گیا اردو زبان میں۔ اردو زبان میں دینی کتابیں لکھی گئی، اخلاقی مضامین لکھے گئے، تاریخ کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے تاریخ سرکشی بجنور لکھی، آثار السنادید لکھی، تو اس طرح سے اسباب بغاوت ہند لکھی۔ تو یہ ایک تاریخی کتابیں ہیں، تو جس حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تاریخ کو بھی کافی تقویت ملی۔ ادب کے حوالے سے کوئی بھی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کسی بھی زبان میں لکھی ہوئی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ اس کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ سب ادب کہلاتا ہے۔ تو ادبی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو علی گڑھ تحریک کی وجہ سے اردو زبان کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ تنقیدی کتابیں لکھی گئی ہیں، کیوں؟ ہم نے دیکھا نا الطاف حسین حالی جڑے ہوئے ہیں اس تحریک کے ساتھ۔ تو الطاف حسین حالی نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی تھی، تنقیدی کتاب مقدمہ شعر و شاعری، تو اردو ادب کی سب سے پہلی وہ تنقیدی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کا مقصد کیا تھا کہ ہماری شعر و شاعری میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ شعر و شاعری کیسی ہونی چاہیے، کون سی خامیاں ہیں، اس کو دور کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ تنقیدی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم کہیں تو تصانیف و تالیف یعنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور ترجمے بھی ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے علی گڑھ تحریک کی وجہ سے اردو زبان کو کافی فائدہ حاصل ہوا۔ نئی اردو نثر کو اور اردو شاعری کے لیے زمین ہموار ہو گئی۔ بچوں ایک چیز آپ کو بتائی تھی
کہ جدید نثر کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ سر سید احمد خان سے ہوتا ہے۔ ان کے مضامین ایسے تھے کہ سادہ زبان میں تھے، آسان زبان میں تھے، تو وہاں سے ہی اردو کی جدید نثر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ویسے تو میر امن دہلوی سے ہی شروعات ہو جاتی ہے، لیکن باقاعدہ اگر ہم کہیں تو سر سید احمد خان سے۔ تو اردو شاعری، جدید شاعری کا آغاز بھی جو ہے وہ اس علی گڑھ تحریک کی ہی دین ہے۔ کیونکہ حالی کی سوچ اور محمد حسین آزاد کی سوچ جو ہے وہ سر سید احمد خان سے ملتی جلتی تھی، وہ بھی اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو علی گڑھ تحریک کے بعد محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے انجمن پنجاب لاہور کا قیام عمل میں لایا، تو وہاں سے جدید نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریک کی وجہ سے نثر اور شاعری دونوں کو فائدہ حاصل ہوا، دونوں میں جو ہے کافی زیادہ کام لیا گیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں دونوں کے راستے کھل گئے۔ جدت کاری کا عمل شروع ہو گیا۔ جدت کاری کا مطلب کیا ہو گیا کہ نیا پن جو ہے وہ جدید طرز کی شعر و شاعری اور نثر لکھنے کا کاروبار شروع ہو گیا، رواج ہم کہہ سکتے ہیں شروع ہو گیا۔ آگے دیکھیے بچوں، ادب، مذہب، سیاست اور بہترین سماج کی تشکیل کے لیے سر سید احمد خان نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق، بچوں یاد رکھنا ہے آپ نے، نکالا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کب نکالا تھا؟ 1870 عیسوی میں، 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، جس کا مقصد کیا تھا بچوں؟ کہ لوگوں کو ادب سکھایا جائے، لوگوں کے اندر اخلاقیات، اخلاقی مضامین ایسے پیش کیے جاتے تھے کہ لوگوں میں بھائی چارہ پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہو۔ تو وہ یہ جو رسالہ تہذیب الاخلاق تھا، اس میں ادبی مضمون بھی تھے، مذہب کے حوالے سے بھی حکایات وغیرہ لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں تو سیاست کے حوالے سے بہترین سماج کی تشکیل کیسے ہو سکتی ہے، یعنی ایک اچھا سماج کیسے بن سکتا ہے، اس طرح کے مضامین جو ہیں وہ اس رسالے میں شائع ہوتے تھے۔ بچوں آپ یوں سوچتے ہوں گے رسالہ کیا ہے؟ تو رسالہ سے مراد ہے میگزین، جس طرح آپ انگلش میں میگزین دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے رسالہ۔ رسالہ سے مراد ہے ارسال کرنا، کوئی پیغام پہنچانا، جس کے ذریعے اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو کافی فروغ ملا۔ یعنی مقصد تھا معاشرہ یعنی سماج کی اصلاح کرنا، سماج کو بیدار کرنا، لیکن اب اس کام کو انجام دینے کے لیے اردو زبان کی مدد لی جا رہی تھی۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس رسالے کی وجہ سے اردو زبان کو کافی فروغ حاصل ہوا، خاص کر اردو نثر کو کافی فائدہ ملا۔ چلیے اب ہم کنکلوڈنگ لائن میں یعنی مختصر طور پر اگر دیکھیں گے تو آپ کیا لکھیں گے سر سید تحریک کے حوالے سے؟ مختصراً یہ بچوں، کوئی بھی آپ سوال لکھتے ہیں اس کو آپ کنکلیوڈ ضرور کریں، یعنی اس کا نچوڑ ضرور بیان کریں۔ مختصراً یہ کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں، شعبہ سے مراد ہے کوئی بھی ایسا فیلڈ نہیں جو سر سید اور علی گڑھ تحریک کا احسان مند نہیں ہے۔ اس تحریک نے مسلمانوں کی زندگی کو منور کر دیا، منور سے مراد ہے روشن کر دیا، اور اردو شعر و ادب میں تو جان ڈال دی، یعنی اردو شعر و ادب میں مقصدیت پیدا کر دی۔ مقصد کہا انہوں نے کہ کوئی بھی ہم اگر چیز لکھتے ہیں اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو ہماری پہلی داستانیں تھیں یا ناول تھے یا پرانی جو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قصائد وغیرہ لکھے جاتے تھے، تو ان میں جو خیالی قصے تھے، مبالغہ آرائی تھی، جھوٹ فراڈ تھا، تو اس چیز کو انہوں نے اس سے پرہیز کی۔ انہوں نے ایک نئے انداز کا ادب شروع کیا، جس میں انہوں نے کہا مقصد ہونا چاہیے، ہمارے لکھنے کا کوئی خاص مقصد ہونا چاہیے، ایسے فضول کی چیزیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان سے مقصدیت کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے مقصدیت پر زور دیا، وہ ایسا ادب پیش کیا جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ تو عزیز طلباء، اب ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے دونوں پارٹ جو ہیں وہ دیکھ کے اچھے سے یہ نوٹ تیار کرنا ہے۔ تو اس حصے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ علی گڑھ تحریک کی اہم خدمات کون کون سی ہیں، تو وہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ ادب کے حوالے سے بھی، سیاست، سماج، تعلیم، مذہب اور معاشرت کے حوالے سے اہم خدمات انجام دی ہیں اس تحریک نے۔
تو اس تحریک کے لکھنے والے جو تھے، اس تحریک کے زیر اثر کام کرنے والوں میں یہ آپ نام دیکھ لو، محمد حسین آزاد، حالی، مولوی نذیر احمد وغیرہ اہم ہیں۔ اور اس کے جو رجحانات تھے، اس کے بعد یعنی ترقی پسند تحریک کو ایک نئی راہ ملتی ہے، وہ سوچ پیدا ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں۔ تو اس دور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ علم، دینی، اخلاقی، تاریخی، ادبی، تنقیدی جو کتابیں ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ تو اس تحریک کے زیر اثر ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ادب، مذہب، سیاست اور بہترین سماج کی تشکیل کے حوالے سے مضامین پہنچائے جاتے تھے، تو لوگوں کو بھی کافی فائدہ حاصل ہوا۔ اور اگر آپ یوں کہیں کہ ادبی حوالے سے دیکھیں تو آپ سر سید احمد خان کی کتابوں کے نام بھی شمار کر سکتے ہیں، جن میں آپ کو بتایا گیا ہے خطبات احمدیہ، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادید، محمڈن لائز آف انڈیا۔ تو اس محمڈنز لوئل محمڈنز آف انڈیا ایسے کتاب کا نام ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی۔ تو یہ دونوں پارٹ آپ اچھے سے دیکھیں، تو آخر پر جو چیز سمجھ میں نہیں آئی تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، نوازش۔